ایسا شہر جو سطح زمین سے 80 میٹر نیچے یعنی 250 فٹ نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شہر اپنے اندر 20,000 افراد کو کئی مہینوں تک پناہ دے سکتا ہے۔ اس زیر زمین شہر میں دکانیں، شراب خانے، مویشیوں کے رکھنے کی جگہ، کنویں اور عبادت گاہیں بھی موجود ہیں۔ آخر اتنا بڑا شہر وہ بھی زمین کے نیچے کیسے بنایا گیا اور اسے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئیے مزید تفصیل سے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ فرسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ دوستو یہ بات ہے 1963 کی، جب ترکی کے ایک چھوٹے سے قصبے ڈرنکیو میں ایک مقامی شخص جو کہ اپنے گھر میں تعمیراتی کام کروا رہا تھا، جب اس نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں موجود ایک دیوار کو گرایا تو اس شخص کو اس دیوار کے پیچھے ایک سرنگ نظر آئی۔ جب وہ اس سرنگ میں داخل ہوا تو مزید کئی رستے کھلے۔ اس طرح یہ شہر دوبارہ دریافت ہوا۔ ڈرنکیو نامی یہ شہر زمین کی سطح سے 80 میٹر یعنی 250 فٹ تک نیچے پھیلا ہوا ہے۔ یہ زیر زمین شہر ہزاروں سال پرانا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس شہر کو فرینکز نے 8ویں صدی عیسوی میں بنایا تھا۔ یہ شہر زمین کے نیچے 18 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس زیر زمین شہر میں 20,000 افراد کئی مہینوں تک پناہ لے سکتے ہیں۔ اس شہر میں دکانیں، شراب خانے، اسکول، عبادت گاہیں بھی ہیں۔ 18 منزلوں پر مشتمل یہ شہر، جس کی سب سے نیچے والی منزلوں میں اناج وغیرہ ذخیرہ کیا جاتا تھا اور درمیانی منزلوں میں کھانے پینے کی دکانیں، شراب خانے اور اسکول وغیرہ بھی موجود تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس کی اوپر والی منزلوں میں مویشیوں کی باقیات ملی ہیں۔ ایسے پالتو مویشی جیسے کہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری جو کہ خوراک کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، اور اس کی اوپر والی منزلیں جو کہ سطح زمین سے قریب ہیں اس میں مقامی لوگ رہا کرتے تھے۔ اس زیر زمین شہر میں 600 سے زائد داخلی دروازے ہیں۔ ان دروازوں کو بڑے بڑے رولنگ سٹون کی مدد سے بند کیا جاتا تھا۔ ان دروازوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان دروازوں کو اندر سے ہی کھولا یا بند کیا جا سکتا تھا، یعنی ایک دفعہ دروازے اندر سے بند کر دیے جائیں تو باہر سے کوئی شخص اسے نہیں کھول سکتا۔ اس شہر میں وینٹیلیشن کا بھی خاصا اچھا انتظام کیا ہوا تھا، یعنی اگر دروازے بند کر دیے جائیں تو زمین سے اوپر کی ہوا ان شافٹس کے ذریعے اس شہر میں داخل ہوتی تھی، جو کہ اس زیر زمین شہر کو ہوادار اور لوگوں کے رہنے کے قابل بناتی تھی۔ ماہرین کے مطابق اس شہر میں ایک کنواں بھی پایا گیا ہے جو کہ 55 میٹر تک گہرا ہے۔ ایسا شہر جس میں کہ ہر سہولیات میسر ہوں، وہ بھی زمین سے سینکڑوں فٹ نیچے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ دوستو یہ علاقہ دراصل ہزاروں سال پہلے آتش فشاں ہوا کرتا تھا۔ زمین کے نیچے یہ چٹانیں آتش فشاں کی راکھ کی تہ در تہ، ان چٹانوں کو ٹاپ کہا جاتا ہے۔ زیر زمین آتش فشاں والی یہ چٹانیں دراصل نرم ہوتی ہیں، اس لیے اسے آسانی سے کھودا جا سکتا ہے، لیکن نرم ہونے کی وجہ سے یہ چٹانیں غیر محفوظ بھی ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نرم چٹانوں میں ایسا تعمیراتی کام کرنا ایک نہایت عمارت کا کام ہے۔ 8ویں صدی میں اس شہر کو سب سے پہلے فرینکز نے بنایا، جو کہ قدیم یورپی ثقافت تھی۔ فرینکز کا اس زیر زمین شہر کو بنانے کا مقصد دشمنوں کے حملوں سے بچنا۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے وہ اس زیر زمین شہر میں پناہ لیتے تھے اور کئی مہینوں تک اس شہر میں چھپے رہتے تھے۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اس شہر میں دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ لی۔ 12ویں صدی میں یہ عرب مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ اس کے بعد منگول بھی اس زیر زمین شہر کا استعمال کرتے رہے، تاکہ خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ شہر استعمال ہوتا رہا۔ بالآخر 1923 میں ایک معاہدے کے تحت اس شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، لیکن 1985 میں ترکی کی حکومت نے اسے سیاحوں کے لیے مکمل طور پر کھول دیا ہے۔ دوستو اگر آپ کو زندگی میں کبھی ترکی جانے کا موقع ملے تو اس زیر زمین شہر کو دیکھنا نہ بھولے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹ فرسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔